میرا خیال ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے وقت جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو رکھ سکے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ خود ہی حالات حاضرہ کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے کہ جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ علامہ اقبال کی ایک ہندو لڑکی پر نظر پڑ گئی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اقبال بار بار اسے دیکھ رہے تھے کہ لڑکی بولی، اپنے سے اونچا جو صنم دیکھتے ہیں زندگی میں رنج و الم دیکھتے ہیں۔ اس پر اقبال نے کہا، نہ تجھ سے غرض نہ تیری صورت سے غرض، ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ میری تحریریں آپ کو کڑوی کسیلی تو لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ وہ ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک مت ہونے دو
کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر پچھتاوے میں چین سے سو بھی نہ پاؤ گی۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمان تک ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کے انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بسا اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اصلی حق کا تصور اب انسان کے پاس نہیں رہا۔ کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے، شاید چاند تیرا نصیب ہو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔
عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم اور مشہور شعراء کے کلام اور اشعار کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پوئٹری کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے پوئٹری پوائنٹ سے جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔